زندگی میں بھول کر بھی اپنی بیوی کو یہ ایک طعنہ کبھی نہ دینا۔ بیوی کو اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے اس ایک چیز کا طعنہ دے دیا تو بیوی کے دل میں تمہارے لیے جو عزت ہے، احترام ہے، محبت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کو یہ ایک طعنہ نہ دینا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہارے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ وہ بیوی جو تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ بیوی جو تمہیں باپ بنانے کے قابل بناتی ہے، وہ بیوی جو تمہارے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، وہ بیوی جو تمہارے لیے کھانے پکاتی ہے، وہ بیوی جو تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، اگر تم نے زندگی میں کبھی بھی یہ ایک طعنہ اسے دے دیا تو تمہاری عزت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ وہ تم سے محبت کی بجائے نفرت کرنے لگے گی۔ بے شک وہ اس کا اظہار نہ کرے لیکن وہ تم سے نفرت کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک طعنہ جو بیوی کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکا دے۔ کیا تم جانتے ہو کہ الفاظ کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ ایک تیز دھار تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے، مگر الفاظ وہ زخم دیتے ہیں جو کبھی بھر نہیں پاتے، خاص طور پر جب وہ الفاظ کسی ایسی ہستی کے دل کو چیر دیں جو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہارے دکھ سکھ کی ہمراز ہے، تمہاری خوشیوں کی محافظ ہے۔ جی ہاں، وہ تمہاری بیوی ہے، جو شاید بظاہر خاموش رہے مگر اس کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، تمہارے کپڑے سنوارتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، مگر ایک دن اگر تم نے زندگی میں بھول کر بھی وہ ایک طعنہ دے دیا تو سمجھ لو تمہاری عزت اس کے دل سے ختم ہو چکی۔ وہ تمہیں پہلے جیسا نہیں دیکھے گی، وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی، وہ محبت کے بدلے خاموش نفرت پال لے گی اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بیوی کے دل میں ایسا زہر گھول دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ مر جاتی ہے۔ وہ شاید کسی کو نہ بتائے، وہ شاید چیخ کر تم پر غصہ بھی نہ کرے، مگر اس کے اندر ایک آگ جل اٹھتی ہے جو آہستہ آہستہ اس کی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہی بیوی جو تمہارے لیے دن رات ایک کرتی تھی، وہی بیوی جو تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لیتی تھی، اب وہی بیوی تمہیں دیکھ کر خاموش ہو جائے گی، تم سے نظریں چرائے گی، تم سے دل کی بات کہنے کی بجائے اپنے درد کو اپنے اندر دفن کر لے گی۔ تم سمجھو گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں تمہارا ہنستا بستا گھر بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ ایک طعنہ وہ زہر ہے جو محبت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، بیوی کو تکلیف دینا، اس کے جذبات کو مجروح کرنا اور خاص طور پر یہ ایک طعنہ دینا نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ تمہاری آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ سوچو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین مرد کی نشانی قرار دیا ہے تو کیا ہم اس ایک طعنے سے اپنی بیوی کا دل توڑ کر خود کو برباد کرنے کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ یہ وہ طعنہ ہے جو تمہاری خوشیوں کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے، تمہاری ازدواجی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے اور تمہیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ ایک طعنہ کون سا ہے؟ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے اسے کبھی بھی اپنی بیوی کو دے دیا تو تمہارا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایک طعنہ جو بیوی کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ طعنہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو بیوی کی روح کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، اس کی محبت کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور اسے اندر سے ٹوٹ کر بکھرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو بیوی کی عزت نفس کو روند کر رکھ دیتا ہے، اس کی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے اور تمہاری ازدواجی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے۔ وہ عورت جو تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، جو تمہاری اولاد کو پالتی ہے، جو تمہارے گھر کو سنوارتی ہے، جو تمہارے لیے اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، اگر تم نے اسے ایک یہ طعنہ دے دیا تو یاد رکھو وہ تمہارے ساتھ رہے گی مگر اس کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ نے تو بہتر بہو کی امید کی تھی،
یہ جملہ، یہ طعنہ، یہ تیر جیسا زخم دینے والے الفاظ وہ چیز ہے جو بیوی کے دل کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس چوٹ کو نہیں بھولتی۔ جب تم اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہو کہ میرے باپ نے تم سے بہتر بہو کی امید کی تھی، تو تم در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ وہ ناکافی ہے، وہ کمتر ہے، وہ اس قابل نہیں تھی کہ تم سے شادی کرے۔ یہ جملہ اس کی خودی کو، اس کی عزت کو، اس کے وجود کو روند کر رکھ دیتا ہے۔ بیوی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں ایک ناکام انسان ہے، کہ وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بوجھ ہے۔ یہ وہ طعنہ ہے جو بیوی کے دل میں شک، مایوسی اور بے بسی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ طعنہ بیوی کے دل میں نفرت کو جنم دیتا ہے۔ جب بیوی کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تم سے بہتر کی امید کی تھی، تو وہ اندر سے مر جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی۔ کیا اس نے تمہیں کھانا نہیں بنایا؟ کیا اس نے تمہارے بچوں کو اچھے طریقے سے نہیں پالا؟ کیا اس نے تمہارے گھر سنوارنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ پھر کیوں اس کا موازنہ کسی خیالی، نامعلوم اور غیر موجود عورت سے کیا جا رہا ہے؟ یہ جملہ اس کے اندر کی محبت کو زہر آلود کر دیتا ہے، اور پھر وہ محبت جو کبھی خوشبو کی طرح تمہاری زندگی میں مہکتی تھی، اب آہستہ آہستہ مرجھانے لگتی ہے۔ تمہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی بدلے گی، مگر در حقیقت وہ تمہارے الفاظ کی مار سہ سہ کر اندر ہی اندر بجھ چکی ہوگی۔ یہ طعنہ بیوی کو نفسیاتی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جذبات بس وقتی ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت جب کسی بات کو دل میں لے لیتی ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر تم نے بیوی کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس گھر کے لیے ناکافی ہے، تو تمہارے والدین کو اس سے بہتر کی امید تھی، تو تم نے اس کی خودی کو ہمیشہ کے لیے رون دیا۔ وہ اب ہر کام ڈر ڈر کر کرے گی۔ وہ ہر وقت یہ سوچے گی کہ تمہارے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرے، وہ کیسے بہتر بنے، اور یہی چیز اسے ایک نفسیاتی مریضہ بنا سکتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی باتوں کے بعد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اپنی خوشی کھو دیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی ہمت اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ زندگی کو بے مقصد سمجھنے لگتی ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا ایک جملہ کسی کو کتنی بڑی اذیت دے سکتا ہے؟ یہ طعنہ تمہارے ہنستے بستے گھر کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ بیوی کچھ نہیں کہہ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی، مگر وہ دل میں ایک ٹھنڈی آگ پال لیتی ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، تمہارے گھر میں رہے گی، مگر تمہارے لیے وہ جذبات اب نہیں ہوں گے جو پہلے تھے۔ پہلے وہ تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتی تھی، مگر اب وہ تمہیں بس اپنی مجبوری سمجھنے لگے گی۔ تم شاید یہی سمجھو کہ وہ سب کچھ نارمل ہے، مگر حقیقت میں تمہارا گھر ایک کھوکھلے پن کا شکار ہو چکا ہوگا۔ تمہاری محبت اب ایک فرضی رشتہ بن چکی ہوگی، اور تمہارے اپنے الفاظ تمہاری زندگی کو جہنم بنا چکے ہوں گے۔ اس طعنے سے بچو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بیوی تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری غلام نہیں۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احترام کرو۔ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے سمجھاؤ، مگر کبھی بھی اسے یہ احساس مت دلاؤ کہ وہ ناکافی ہے۔ کہ فرمایا تمہارے والدین نے تمہارے لیے کسی اور کی امید لگائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے، تمہاری عزت کرے، تمہاری خوشیوں میں شریک ہو، تو کبھی بھول کر بھی اس پر یہ وار مت کرنا۔ یہ طعنہ اس کے دل میں ایسی درار ڈال دے گا جو کبھی نہیں بھرے گی، اور پھر چاہے تم لاکھ معافیاں مانگو، وہ زخم ہمیشہ اس کے دل میں رہے گے۔ اپنے گھر کو برباد ہونے سے پہلے سنبھال لو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ ایک دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم نے سب کچھ کھو دیا، اور پھر شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک عورت جب تمہاری زندگی میں آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے؟ وہ اپنا گھر، اپنے والدین، اپنی شناخت اور اپنی پرانی زندگی کو تمہاری خاطر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے جہاں اس کی سب سے بڑی امید بس تم ہوتے ہو۔ وہ تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے گھر کو سنوارتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ لیکن افسوس، اگر تم نے اس کی محنت کو نظر انداز کر دیا، اگر تم نے اس کے کاموں کی قدر نہ کی، اگر تم نے کبھی اس کی تعریف کے دو بول نہ بولے، تو وہ اندر ہی اندر مرجھانے لگتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی ساری کوششیں تمہارے لیے کرتی ہے، مگر تم اس کی محنت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خوش رہے اور تمہاری عزت کرے تو اس کے کاموں کی تعریف کرنا سیکھو۔ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنا محبت بڑھاتا ہے۔ کیا کبھی تم نے سوچا کہ بیوی روز تمہارے لیے کیا کچھ کرتی ہے؟ صبح جلدی اٹھ کر تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، تمہارے کپڑے استری کرتی ہے، گھر کی صفائی میں اپنا وقت لگاتی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے اور تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سب وہ کسی تنخواہ یا صلے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ محض تمہاری محبت اور عزت کے لیے کرتی ہے۔ لیکن جب تم گھر آ کر اس سے کچھ سخت بات کر دیتے ہو، جب تم اس کی محنت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہو، تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ خوش رہے، تم سے محبت کرے اور تمہاری عزت کرے تو اس کے کاموں کی تعریف کرو۔ جب وہ کھانا بنائے تو کہو کھانا بہت مزے کا ہے، تمہاری محبت نظر آ رہی ہے۔ جب وہ گھر کی صفائی کرے تو کہو ماشاءاللہ گھر بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے، تم نے بہت محنت کی۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بیوی کے دل میں محبت اور عزت کو بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات کے کاموں کو سراہتے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ تعریف کرنے سے بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنا کوئی خاص بات نہیں، شاید اس سے ان کی مردانگی کم ہو جائے گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب تم اپنی بیوی کے کاموں کو سراہتے ہو تو وہ خود کو اہم محسوس کرتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی محنت کا صلہ ملا ہے اور وہ مزید محبت اور خلوص کے ساتھ تمہاری خدمت کرتی ہے۔ عورت کو عزت دو تو وہ تمہیں بادشاہ بنا دے گی۔ جب تم اس کے کاموں کو سراہتے ہوگے تو وہ تمہیں اپنا سب کچھ سمجھے گی، تمہاری عزت کرے گی، تمہاری ہر بات مانے گی اور تمہارے خوشی میں خوش رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیوی کا ہمیشہ خوش، مطمئن اور محبت کرنے والی رہے تو اس کی محنت کو نظر انداز مت کرو، اس کے کاموں کی تعریف کرو، اس کا شکریہ ادا کرو اور دیکھو کہ تمہاری ازدواجی زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے۔